اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج سورہ رحمان کی اگلی آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ذرا میں پچھلا اوور ویو دے دوں۔ جیسے ہی اب جہنم کی آیات کے ذکر کے بعد جنت کی آیت کے ذکر کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے پچھلی بات تھوڑی سی ڈسکس کر لیں۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یعنی کہ یہ جو لوگ ہوں گے وہ آگے کے اور لوگ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے، یعنی ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے۔ ایک تو جسم کو سزا مل رہی ہوگی، پھر دوسری بات انا کو بھی ان کی سزا مل رہی ہوگی، اور پھر سائیکالوجیکل ٹارچر، یہ سب ایک ساتھ کیا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس چیز کا انکار کرو گے؟ اب تو کوئی وجہ رہتی ہی نہیں ہے تمہیں بتانے کی، تمہیں سزا دینے کی۔ تم اسی چیز کا انکار کرتے آئے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو بس ایویں سی چیز ہے۔ تو اب تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں رہ گئی، اب بلکہ تمہارے یہی ہاتھ، تمہارے یہی پاؤں، تمہارے یہی دماغ، یہ سب اب جلیں گے تمہارے اسی آگ میں، جس کو تم بہت ہلکا لیتے تھے۔ اب اس کے بعد اتنا کچھ ڈرانے کے بعد بالکل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مناسب سے بات کر دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ یعنی پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان سب کا مقصد ہمیں ڈرانا تھا، برباد کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اب اگلی آیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سب ڈرانے کا مقصد ہے کہ تمہیں جنت کا مستحق بنا دے۔ ایک نہیں بلکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتوں کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں ایک عدل ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی ہے، جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر بھی ملنا ہے۔ تو یہ نظام کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیچر میں تو بنا دیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ درخت کو پانی نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا، یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ مر جائے گا۔ تو یہ نظام نیچر میں تو ہے، ہمارے جسموں میں بھی ہے، لیکن ہمارے اخلاق میں نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اخلاقاً کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوراً سزا مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں نہ بھی ملے، شاید صرف آخرت میں ہی ملے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جس شدت سے قرآن پاک میں بات ہوئی ہے اس طرح کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملتی، اس طرح کی بات، اس طرح کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بہت سخت بات کی گئی ہے یہاں پہ۔ تو پھر سوچا جائے کہ ہماری ہی کتاب میں اس طرح کی بات کیوں ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ آخری کتاب ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ پہلی قوموں نے جہنم کو مذاق بنایا ہوا تھا، اس کا کانسیپٹ ذرا تھوڑا بہت تھا، جیسے وہ کہتے تھے کہ مطلب یہ کوئی اتنی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جہنم کے بارے میں مذاق کریں۔ ہمارے لیے اتنی سیریس چیز ہے کہ اسے لائٹ نہیں لیتے ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رب ہوتا ہے اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی رب اور عبد کے درمیان جو رشتہ ہے رب سے زیادہ کوئی اونچا نہیں ہو سکتا اور عبد سے زیادہ کوئی نیچا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں مختلف رشتے ہوتے ہیں، استاد کا رشتہ ہے طالب علم کے ساتھ، استاد ایک اونچے درجے پر ہے اور طالب علم نیچے درجے پر ہے، لیکن استاد سب سے اوپر نہیں ہے اور طالب علم سب سے نیچے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک امپلائر ہے اور ایک امپلائی ہے، تو امپلائر کا ایک مقام ہوتا ہے، تو اس کا مقام اوپر ہے لیکن اتنا اوپر نہیں ہے۔ امپلائی کا مقام نیچے ہے لیکن سب سے نیچے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے رشتے کی بات کریں جس کے اوپر کوئی نہیں ہے، جس سے اونچا کوئی نہیں ہے اور جس سے نیچا کوئی نہیں ہے، وہ رشتہ ہے رب اور عبد کا رشتہ،
یعنی رب اور اس کے بندے کا رشتہ، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہی میں یہ ساری بات کر رہی ہوں، لہٰذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے بات یہ تو نکلتی ہے کہ اس رشتے کی بنیاد تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کسی اور رشتے میں گفت و شنید ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، ان میں نیگوشیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ کر دیں، میں بدلے میں یہ کر دوں گا، یا میرے بھی رائٹس ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے بات کر دی جائے تو دوسری طرف سے سننے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ملازم اور مالک کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے 24 گھنٹے کام کرو، یا پھر جو میں کہوں بس وہی کرو۔ بس اسی کا اس کی جاب کا ایک خاص لیول ہوتا ہے۔ آپ اکاؤنٹنٹ سے باتھ روم نہیں دھلوا سکتے، اسے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، لمٹس ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر رب اور عبد کے رشتے میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ آپ سے نچلا کوئی نہیں ہے، آپ سے نیچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ غلام ہیں، آپ عبد ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ایک انسان کو اس کی اتھارٹی ہو نا، اس کو پتہ ہو، تو اس سے سوال کرنے کی تمیز بدل جاتی ہے۔ آپ کو پولیس والا روک دے اور آپ کو چلان فارم تھما دے آپ کے ہاتھ میں، آپ اسے کہیں گے کہ جی یہ تو نہیں تک بنتی، یہ کیا بکواس ہے؟ ایسے کہتا ہے کبھی کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہاں، اگر کوئی وی آئی پی ہوگا، اپنے آپ کو بہت زیادہ وی آئی پی سمجھتا ہے، تو وہ پولیس سے بدتمیزی کر بھی لے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہے۔ لیکن جب آپ پولیس کی ایک اتھارٹی کو جانتے ہیں کہ اس کی ایک اتھارٹی ہے، تو آپ اس کی آگے آواز نہیں بلند کر سکتے۔ آپ بھیک مانگ سکتے ہیں، مطلب اس سے فریاد کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، لیکن آواز نہیں اٹھا سکتے کہ جی یہ تو کوئی تک نہیں بنتی، یہ تو ناانصافی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا ہوا ہے کہ ہم ایک کسٹمر کی طرح بن گئے ہیں۔ ہم کومنٹس کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جہنم کیا مصیبت ہے، کیوں ہے یہ، مجھے نہیں اچھا لگتا، یہ سننا اچھا نہیں لگتا کہ مجھے جہنم کی بھی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شکایت ہوتی ہے، چلو باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ جہنم والی بات مجھے نہیں پسند۔ تو پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کسی فلسفے کا انکار نہیں کر رہے، یا اس میں تنقید نہیں کر رہے۔ یہ کوئی کیجول ریڈنگ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے اپنے رب کا کلام مانا ہے تو اس میں تنقید یا شکایت کرنے سے پہلے اپنی اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ عبد ہیں۔ شکایت وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کسی مقام پہ سمجھے۔ دیکھیں، ہم ایسے کلچر میں ہیں کہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، تو آپ کسٹمر ہونے کے ناطے ریویو دیتے ہیں کہ جی مجھے اس کتاب میں یہ چیز اچھی نہیں لگی اور یہ چیز اچھی لگی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اب ہم یہی ایٹیٹیوڈ قرآن کی طرف لے آئیں، یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ چیز مجھے ذرا صحیح نہیں لگتی، تو یہ عبد کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، یہ کسٹمر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم یہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، جس سے زیادہ اتھارٹی کسی کے پاس ہے نہیں۔ آپ کو کبھی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کسی جج کو کہیں گے مجھے آپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ پیچھے سے کر بھی لیں گے آپ اس جج کی برائی، لیکن سامنے سے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تو شاہد ہے، وہ تو گواہ ہے ہمارے ہر پل کا، ہر لمحے کا، پھر ایسی بات کرنا جانتے ہوئے بھی کہ خدا سن رہا ہے، اندازہ کریں کیا صحیح لگتا ہے اس طریقے سے اس لہجے میں قرآن کے بارے میں بات کرنا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہے کہ خدا ان باتوں کا گواہ ہے، ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جہنم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو اب سن لیں ذرا، یہ ایک حقیقت ہے، اسے آپ ہرگز نہیں بدل سکتے، چاہے آپ رو لیں، چلا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ نہیں بدل سکتے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں بنا لی، آپ کے بس میں نہیں ہے یہ۔ اس میں آپ اس حقیقت کو آپ کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ جنت ہے اور ایک طرف جہنم، ہم لوگ بیچ میں ہیں، ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کر ہمیں ویو دکھا دیا، دیکھو اس دروازے کے پیچھے یہ ہے اور اس دروازے کے پیچھے یہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے ہمیں بتا دیا کہ یہ کوئی خاص ہم پہ لعنت نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہمیں ٹارچر نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمیں ایک حقیقت دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سب تمہیں آخر کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کی طرف جانا ہے۔
اب ہم بیٹھے یہاں پہ یہ کامنٹ پاس کرتے جائیں کہ یہ دروازہ کیوں کھول کے دکھا دیا جہنم کا، ہمیں تو نہیں دیکھنا، ہمیں تو پسند نہیں آ رہا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دکھایا ہے کہ تمہیں حقیقت پتہ ہونی چاہیے. دیکھو اگر نہ بھی دکھائیں تو کیا حقیقت بدل نہیں جائے گی؟ حقیقت تو وہی ہے نا. تو اس بات پہ ہمیں ناشکری کرنے کی بجائے، ہمیں غصہ کرنے کی بجائے، ہمیں شکایت کرنے کی بجائے شکر گزار ہونا چاہیے. اصل میں یہی تو شکر گزاری ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے قیامت والے دن دیکھنا تھا نا یہ سین، تو کہنا تھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. جیسے ہر انسان کہتا ہے کہ پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت کرتا بھلا، اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ ایسی چیز ہے یہ تو میں تو کبھی بھی نہ کرتا. تو قیامت والے دن جب یہ لوگ یہ منظر دیکھیں گے نا تو فوراً کیا اٹھیں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تم موت کی درخواست نہ کرو، بلکہ بار بار کئی موتوں کی درخواست کرو. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ انسان کو پہلے ہی سب سین واضح کر کے دکھا دیا جائے. اصل میں بتاؤں یہی تو رحمت ہے، یہی تو نعمت ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے ہاں تو اس کے لیے دو جنتیں. اب مفسرین کی ادھر رائے نا کافی ہیں. ایک یہ ہے کہ مختصر یہ کہ انسان نے اگر سیدھا ہونا ہے نا تو دو کام کرے. ایک یہ کہ جو لازمی اچھے کام ہے نا وہ جو لازمی کرنے ہیں، اور جو ایک لازمی برے کام ہے ان سے لازمی بچنا ہے. بس یہی دو کام وہ اگر کرے گا تو اس کو دو جنتیں مل جائیں گی، ایک اس کام کی اور ایک اس کام کی. اگر خدا کا خوف ہے آپ کے اندر تو آپ کو یہ دونوں ہی چاہیے. کسی کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ ایک کو چھوڑ دیں اور ایک کو پکڑ لیں، تبھی آپ کو دو جنتیں ملیں گی. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کا اہتمام بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہوں بھائی جی میں، بس یہ ایک دو کچھ چیزیں ہیں جو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. اب اس کی وجہ سے کم از کم اچھے کام تو کر رہا ہوں نا، یعنی وہ کوٹا تو پورا کر رہا ہوں. تو کرنے تو مجھے تھوڑا بہت، تھوڑا ادھر ادھر کھیلنے تو مجھے کیا، اتنا کیا برا ہے اس میں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم برے کام اگر کچھ کرتے ہیں تو اچھے کام بھی تو کرتے ہیں نا، اتنی تو چھوٹ ہوگی ہی نا. یہاں سے جو ڈیبٹ ہوگا وہاں سے کریڈٹ بھی ہو جائے گا، تو معاملہ ایکول ہو جائے گا، ٹیلی ہو جائے گا. الٹا ایک اور حساب نکلتا ہے دوسری طرف ایک اور شخص کا. وہ کہتا ہے کہ میں کوئی برے کام نہیں کرتا، نہ میں چوری کرتا ہوں، نہ ڈاکہ ڈالتا ہوں، نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہوں، والدین سے اچھا سلوک بھی کرتا ہوں. تو اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا؟ میں کوئی برا انسان تھوڑی ہوں، میں کوئی برا کام تو نہیں کرتا، تو پھر مجھے دوسرے اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب نے اپنے اپنے معیار مقرر کر لیے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ جی دو تین برے کام ساتھ کر لیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم کچھ اچھے کام کر ہی رہے ہیں تو ہمیں اہم پلرز کو، اہم جو مین کام ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے اپنے معیار مقرر کر لیے ہیں انہوں نے. تو یہاں پہ کہا گیا ہے جس کو خدا کا خوف ہے واقعی میں تو وہ دونوں جنتیں پکڑے گا، کیونکہ وہ کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتا. اچھے کام کرنے کے فرائض بھی پورے کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنت. اب ایک اور بات میں واضح کرتی جاؤں کہ یہاں کھڑے ہونے سے مراد نماز کی طرف بھی اشارہ ہے. ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں ہی تو کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور جنت کی خواہش بھی ہونی چاہیے. اگر انسان ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا رہے گا نا نماز میں، تو اسے اس دن کھڑا ہونے تک خوف آتا رہے گا کہ ابھی میں جیسے غیب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی طرح ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس کو اور اگر اس دنیا میں اس کو فکر رہے گی نا اس چیز کی، تو اس کا مطلب ہے اس دنیا میں اسے فکر نہیں ہوگی. دوسری بات جو بڑی خوبصورت ہے وہ یہ کہ اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اب آپ اندر جا رہے ہیں. اب ذرا سین بدل رہا ہے، اب سین اندر کا دکھایا جانے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ تمہیں دو جنتیں دوں گا، اور جب دونوں جنتوں کا وعدہ کیا ہے، تو جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے تو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ بھائی جاؤ، تم وہ بندے ہو، اور چلو بھائی تمہارے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تمہیں پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے، تمہیں کاؤنٹر کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے تم اندر چلو.
پھر کہا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیں بالکل مزاج بدل گیا اس آیت کا کہ اب تم دونوں کس چیز کا کس نعمت کا انکار کرو گے، اور کیا ہے جس کا انکار کرنا باقی رہ گیا ہے تمہارے لیے؟ یعنی تم بھی پوری نعمتوں کو ابھی تک تو جان ہی نہیں پائے۔ تم پوری زندگی جتنی مرضی شکر گزاری کر لو، تمہیں پھر بھی پوری نعمتوں کا احساس ابھی تک ہوا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھو تمہیں کون سی نعمتوں کا احساس ہوگا، کیا کیا تمہارے ساتھ ہوا تھا، اور اب دیکھو کیا کیا تمہارے ساتھ ہونے لگا ہے۔ تم پر کتنے احسان ہونے لگے ہیں، تمہارے سارے پچھلے گناہ مٹا دیے گئے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیا گیا ہے، درگزر کر دیا گیا ہے، اور بدلے میں کتنا عظیم الشان تمہیں اجر دیا گیا ہے، دو جنتیں۔ انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تو اس کا مستحق تھا ہی نہیں، وہ کہے گا میں تو شکر گزار تھا ہی نہیں اتنا اس کے مقابلے میں جو مجھے ملا ہے۔ دیکھیں ایک شخص کو میں اگر ایک کھدائی کرنے والے کو میں کہوں بھائی تم 2 میٹر زمین کھودو اور بدلے میں تمہیں 2000 روپے دوں گی، اب وہ شخص جو 2000 کی امید میں گڑھا کھود رہا ہے، کھودنے کے بعد میں اس کو کہہ دوں کہ تمہیں 2000 نہیں، تمہیں $2 ملین دینے والی ہوں، $2 ملین۔ کہاں 2000 اور اب $2 ملین؟ وہ شخص تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ بھئی یہ کیا، میں نے کیا اتنا سا کام اور بدلے میں مجھے ملا کیا، اتنا بڑا انعام جس کا میں تو شاید حقدار بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جس نے جنت کے وعدے کو سمجھ لیا نا، اسے پتہ لگ جائے گا کہ اتنا سا کام کرنے کو کہا تھا اور بدلہ تحفہ اتنا بڑا ملا ہے، اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ اصل میں ہمیں اس اجر کے جو ہمیں ملنا ہے اس کے سائز کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اور کانفیڈنس بھی نہیں ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ محنت بھی سست پڑ جاتی ہے۔ اگر واقعی اندازہ ہوتا نا تو سستی نہ پڑتی۔ کس چیز کی طرف جا رہا ہے انسان، کون سے تحفے کی طرف بھاگ رہا ہے، کون سے وعدے کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ سب بات ایمانیات کی ہے۔ جتنا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کا اعتماد ہوگا نا، اتنا ہی آپ کے اعمال میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے انتھوزیازم میں فرق آئے گا، آپ کے کانفیڈنس میں فرق آئے گا، نماز پکی ہو جائے گی، قرآن کی قرات بدل جائیں گی، آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئے گی، بات کرنے کا طریقہ، صبر، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ جو چیز لگتی تھی کہ کبھی میں کر ہی نہیں سکتا تھا، اب ایک دم سے انسان اس کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ساری بات صرف اور صرف ہمارے تحفے کی، اجر کی ہے۔ اگر ہم اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اجر کتنا بڑا ہے اور بدلے میں ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ اپنے اس کام کو بہت دل لگا کر کریں گے، اپنے عمل کو درست کر دیں گے۔ وہ ہوتا ہے نا آئیز آن دا پرائز، کہ آپ کی نظر تحفے پہ ہے۔ جب انسان تحفے پہ نظر رکھتا ہے نا تو انسان کے لیے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاک بذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔